الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم آمنت بالله استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، ہندوستان ایک غلام ملک تھا، معلوم ہے سب کو. انگریز کا تسلط تھا یہاں پر. اس غلامی سے نکالنے کے لیے اس ملک کے باشندوں نے بہت قربانیاں دی، بہت سب نے، یہاں رہنے والے سبوں نے، مسلم غیر مسلم سبوں نے قربانیاں دی. بلکہ مسلمانوں نے زیادہ دی قربانیاں، بہت زیادہ. کٹ گئے، شہید ہو گئے وطن پر. لکھا ہے کہ لگ بھگ 50,000 مسلمانوں کی قربانیاں ہوئی اس ملک کی آزادی کے لیے. 500 علماء کرام کو پھانسی پر لٹکایا گیا ہے اس ملک کی آزادی کی جدوجہد کے اندر. 500 علماء بڑی قربانیاں دی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے. بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں کو کاٹ کر ان کے سروں کو دشت میں لا کر ان کے سامنے رکھا گیا. اندازہ لگا بوڑھے باپ پر کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی باپ پر. قید کر دیا گیا. آخری دم تک وہ لڑتے رہے کہ یہ ملک انگریزوں سے آزاد ہو جائے، آزادی ملی. مگر آخر میں جب وہ دنیا سے جا رہے تھے قید و بند کی صحبتوں کے اندر ہی، تو انہوں نے وہ تاریخی شعر کہا تھا، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین نہ مل سکی اس کوئے یار میں. اتنی محبت کی ان لوگوں نے، ہمارے بڑوں نے اتنی قربانیاں دی. حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، عام طور پر ٹیپو سلطان کہہ دیا جاتا ہے، وہ بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے. تہجد خزانی ہوتی تھی ان کی. وہ ہاتھ میں تلوار بھی رکھتے تھے، پھر رات کے اندھیرے میں مسلح پر بھی رہتے تھے. غریب پرور بادشاہ تھے. آخر دم تک وہ لڑتے رہے اس ملک کی آزادی کے لیے. اور جاتے جاتے دنیا سے یہ کہتے ہوئے گئے، جو تاریخ میں ان کا جملہ محفوظ رہ گیا ہندوستان کی تاریخ میں، کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی اچھی ہے. بہادری کی موت جان دے دی اس ملک کے لیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں ہم اپنی نسلوں تک پہنچائیں، ہم بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک سب کا ہے. اس ملک کے اندر شہادتیں، قربانیاں، جد و جہدیں سب کی ہے. کہنے والے نے بہت صحیح کہا تھا راحت اندوری نے، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں. حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے قربانیاں دی، بہادر شاہ ظفر نے قربانیاں دی علیہ الرحمٰ. حضرت حسین احمد مدنی، علماء نے فتاوے دیے، علماء نے قوم کو ابھارا
جی لوگوں کو بھارا انگریزوں سے نجات دلانے کے لیے اس ملک کو. جی حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے عدالت میں جب جج نے کہا تھا کہ معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، تم جس راستے پر چل رہے ہو، انگریز کے خلاف چل رہے ہو، تو آپ نے جیب سے اپنا کپڑا نکال کر بتایا تھے حسین احمد مدنی کو معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا. جب سے میں نے فتویٰ دیا میں بات کر رہا ہوں، تب سے کفن اپنے ساتھ ہی رکھ رہا ہوں، کبھی بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ. حیرت محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، حضرت تھانوی علیہ الرحمٰ کے استاد، جب ان کو نہلایا جا رہا تھا تو پیٹھ پر جگہ جگہ داغ تھے، کسی کو پتہ نہیں چلا کیا ہوا. حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں راس سے پردہ اٹھایا. انگریز انہیں لٹاتے تھے، آگ پر لٹاتے تھے، مارتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے کہ تم اس راستے کو چھوڑ دو، ہمارے خلاف بولنا چھوڑ دو. نہیں، وہ برابر بولتے رہے، اس تسلط کے خلاف جنگ کرتے رہے جی، اور بولتے رہے. تو الغرض میرے دوستو، ایک نہیں ہزاروں مسلمان اس ملک پر شہید ہوئے ہیں اس آزادی کے لیے، اس ہندوستان کی آزادی کے لیے، اور کئی سو علماء کو پھانسی پر لٹکایا گیا اس ملک کی آزادی کے لیے. اس ملک کے اندر سبوں کی جدوجہد، سبوں کا خون شامل ہے یہاں پر. اور ساتھیوں، یہ تو ایک آزادی کے سلسلے میں جو بات ہوئی، جدوجہد ہوئی، تو اس کے اندر ہمارا حصہ ہے یہ آپ کو بتایا. اور نیز یہ مسلمان جہاں کہیں رہتا ہے، شریعت کی روشنی میں جو زندگی گزارتا ہے، وہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہے شریعت کی روشنی بحیثیت مسلمان. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ امت کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے وطن مکۃ المکرمہ میں رہے، اپنے وطن سے محبت کی انہوں نے. آپ نے مکۃ المکرمہ کے حق میں دعائیں دی، بلکہ جب مکۃ المکرمہ سے واپس ہو رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے یہ بات فرمائی کہ مکہ تو روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک، اگر تیرے بسنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں اس کو نہیں چھوڑتا. روتے ہوئے آپ واپس ہوئے. یہی وجہ ہے کہ حاجی کے لیے یہ بات ہے کہ جب حج سے فارغ ہو، اپنے وطن واپس ہو رہا ہو، تو طواف وداع کرے، اور طواف وداع کر کر آخری طواف کر کر واپس لوٹے، اور بادیدہ نم لوٹے، بیت اللہ پر نمناک آنکھوں سے دیکھے اور روتا ہوا واپس ہوئے وہاں سے. اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن واپس ہو، جی مدینۃ المنورہ جا رہے تھے تو مکۃ المکرمہ کو چھوڑے تو رو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسوہ امت کے سامنے ہے. تو یہ امت جہاں کہیں بھی رہے گی، شریعت کی روشنی اپنے وطن سے محبت کرے گی. کسی کے درس کے، کسی کے سبق دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے وطن سے محبت. یہ امت کے پاس اسوہ ہے، اسلام کی تعلیم ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ جا کے رہے، وطن اقامت، پیدائشی مقام تو مکۃ المکرمہ تھا، مدینۃ المنورہ آپ کا اقامتی مقام تھا. آپ نے اس سے بھی محبت کی، مدینہ منورہ کے لیے دعائیں کی آپ نے جی، در و دیوار سے آپ نے محبت کی جی. یہ امت کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے یہ اسوہ ہے. اس کے لیے پھر مزید کسی سبق کی ضرورت نہیں ہے. بحیثیت مسلمان اسلام کی تعلیم میں وہ کرے گا جو رسول اللہ نے کیا ہے، اور رسول اللہ نے اپنے وطن سے، پیدائشی مقام سے بھی اور اقامتی مقام سے بھی محبت کی، تو امت محبت کرے گی. بات ختم. یہ ایک رخ ہے تصویر کا، آزادی، ہندوستان کی آزادی کے ایک رخ ہے. ایک دوسرا رخ میرے دوستو بزرگوں، آزادی کے جو ثمرات ملنے چاہیے، آزادی کا جو فائدہ ہونا چاہیے، وہ فائدہ
آج تک عام لوگوں کو نہیں پہنچا آج تک. ایک طبقے کو مکمل طریقے سے پہنچا، مکمل، چاہے وہ کسی طبقے کا ہو، اس کو فائدہ پہنچا. وہ بلندیوں پر ہے، وہ عیش عشرت میں ہے، وہ ہے سیاسی قائدین، حکمران. اس ملک کے حکمران مست، پورے فوائد اٹھا رہے ہیں. لیکن عام طبقہ کس حالت میں اس ملک کا، آزادی کے برس گزر گئے، لیکن آج بھی کیا ہے معلوم، کروڑوں کے لوگ بھوکے سوتے ہیں آج بھی اس ملک کے باشندے. کروڑا لوگ پکوان کے لیے ان کے پاس گوبر جلایا جاتا ہے. کروڑا لوگوں کے پاس کرنٹ نہیں پہنچا، تاریکی میں زندگی گزار رہے ہیں آج بھی اس ملک کے لوگ. ہاں، غریبی دور کرنے کے نعرے لگے ہر مرتبہ، لیکن غریبی دور نہیں ہوئی. اور اس ملک کے کروڑوں لوگ، ان کے لیے گھر نہیں ہے ان کے پاس، فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہے ہیں لوگ. آج بھی فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہے ہیں، جھونپڑیوں کے نظر ہیں لوگ. ان کے لیے پانی اور سیلاب اور طوفان اور ان کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں. لیکن اس ملک کے حکمران طبقہ، ان کی بلندیوں کو دیکھنا تو ہماری ٹوپی گر جائیں گی، اتنی بلندی پہ سب جی یہاں رکھ نہیں سک رہے ہیں دولت، وہ اتنی دولت ہے. اور اسی ملک کا عام طبقے کا یہ حال ہے کہ جھوپڑیوں میں ہے، فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں. آزادی کے فوائد ایک طبقے کو مل گئے، مکمل ملے، لیکن آبادی کے اندر عوام الناس کا ایک طبقہ کروڑوں میں اس حالت میں زندگی گزار رہا ہے. آج یہ فرق رہا ہے آج بھی، آزادی کے بعد بھی. وہی تنگی میں، وہی کلفت میں، وہی پریشانی میں. علاج کی سہولتیں بھی ان کے پاس نہیں، بیمار ہوتے ہیں، علاج کی سہولت، پیر میں چپل پہننے کے لیے میسر نہیں ان کے پاس، چپل میسر نہیں. اتنی غربت کی نہیں گزار رہا. آزادی کو برس گزر گئے. نہیں، کروڑوں لوگ سطح غربت سے نیچے نہیں گزار رہے ہیں. یہ اس ملک کے حکمرانوں کی بے حسی، بے دردی، حرص اور طمع اس نے اس ملک کو ایسا کر دی. یہ ایک چیز. اور ایک بات ساتھیوں، یہ ملک آزاد ہوا، اس ملک کے اندر یہ بات، آزادی کے بعد جیسے ایک طبقے کے ساتھ غلط رویے سے پیش آئے، اقلیتوں کے ساتھ، جی اسی طرح زبان، جس زبان میں اشعار کہے گئے آزادی کے لیے، جس زبان میں تقریریں ہوئی، اس زبان کے ساتھ بھی ناانصافی کی گئی. کس زبان میں بات ہوتی تھی، کس زبانے میں تقریریں ہوتی تھی، کس زبان میں اشعار ہوتے تھے، سب کو معلوم ہے. لیکن آزادی کے بعد اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ نہیں سلوک کیا گیا جو اس کی ہم مستحق. کہنے والے نے صحیح بات کی، آزادی کامل کا اعلان ہوا جس دن، معتوب زبان ٹھہری، غدار زبان ٹھہری. ناانصافی اس کے ساتھ کی گئی. یہ ایک رخ ہے
دوسرا رخ، آزادی ملی، آزادی ملی، آزادی ملی، یہ بات کہی جا رہی ہے، ہم اپنے میں آزاد ہیں، آزاد ہیں، مگر ابھی بھی اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آزادی نہ ہو۔ کیا کھانا وہ طے کیا جا رہا ہے، کیا پڑھنا وہ طے کیا جا رہا ہے، کیسے رہنا وہ طے کیا جا رہا ہے، جی سب ایک ہی رخ پہ رہنا، ایک ہی انداز سے رہنا نہیں۔ ہمارے جو جھنڈا ہے نا، اس جھنڈے کے اندر ایک رنگ نہیں ہے، کئی رنگ ہے اس کے اندر، ایک رنگ کا جھنڈا نہیں ہے نا، سب کو ایک رنگ میں لاؤ تو کیسا ہوگا؟ جھنڈے کا رنگ بتا رہا ہے کہ اس میں کئی رنگ ہے اس کے اندر، آپ سب کو ایک رنگ پہ یکساں سب، بات غلط ہے نا؟ وہ جھنڈا صحیح ہے، غلط ہے وہ جھنڈا صحیح ہے نا؟ اس کو بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کئی رنگ ہے، اس میں رہنے والوں کے بھی کئی رنگ ہیں، اپنے اپنے رنگ میں جینے دو اس کو، بات ختم ہو گئی۔ اور ایک بات، ملک تو جغرافیائی اعتبار سے سرحدوں کے حساب سے تو آزاد ہوا کہ یہاں کے باشندے حکومت کریں گے، ٹھیک ہے یہ بات ہے، لیکن ابھی بھی تہذیبی اعتبار سے یہ ملک آزاد نہیں ہوا، ملک کے باشندے آزاد نہیں، تعلیمی اعتبار سے آزاد نہیں ہوئے، فکری اعتبار سے ابھی بھی انگریزوں کے غلام ہیں۔ سب آپ بولیے کیا چیز مجبور کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو، میں اپنی بات کرتا ہوں دوسروں کی نہیں، کیا چیز مجبور کر رہی ہے کہ اپنے چہروں سے داڑھی نکال لیں لوگ؟ یہ انگریزی کی غلامی تو نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ بولو غلامی، اور اس کا اور دوسرا آپشن ہے کیا؟ دوسرا جواب کیا ہے اس کا؟ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ بولیے آپ ٹائی کیوں لگاتے ہیں؟ آپ انگریز کی غلامی نہیں ہے یہ؟ تنگ کپڑے کیوں پہنتے ہیں آپ؟ یہ تہذیب کی غلامی ہے انگریزی کی۔ تعلیمی اعتبار سے بھی غلام نہیں ہے، انگریز چلے گئے، ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ بتاؤ تعلیم اعتبار سے، میں اپنی بات کرتا ہوں، کیا مسلمان خود بھی اور اپنے بچوں اور بچوں کو اپنی پسند کی، اپنی ضروری شریعت کی تعلیم، قرآن، حدیث، اردو، دینیات یہ دلاتے ہیں؟ نہیں، وہی سلیبس ہے، وہی نصاب ہے، ہم وہی پڑھیں گے۔ اگر ہم نے غلطی سے نہیں پڑھے تو اپنے بچوں کو ہم وہی پڑھائیں گے، ہم سے غلطی ہو گئی بھائی یہ مانتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو وہی پڑھائیں گے۔ کیا آپ کے بچوں کو آپ نے قرآن مجید کی تعلیم دی، دینیات سکھائی، سیرت النبی سکھائی؟ نہیں، وہی سکھایا جا رہا ہے جو وہاں سے سلیبس آ رہا ہے۔ بچے اپنے ماں باپ کو کیا ابو کہتے ہیں کہ ڈیڈی کہتے ہیں؟ ہمارے بچے ڈائننگ ہال کہا جاتا ہے کہ دیوان خانہ کہا جاتا ہے؟ وہی ادھر کی چل رہا ہے۔ زبان، تعلیم میں ابھی بھی غلامی موجود ہے، تہذیب کے اندر غلامی موجود ہے ابھی، بغیر کسی اعلان کے، بغیر کسی اعلان کے۔ میں نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ فلاں مسجد میں نکاح ہے فلاں کا، آپ تشریف لائیے۔ بولا محلہ پوچھا، اور مسجد کا نام، جس مسجد میں نکاح ہو رہا تھا، بولا مسجد فلاں مسجد۔ کیا نام؟ نہیں نام، تھوڑی دیر سوچ کے بولا ہاں صاحب مسجد حاضہ۔ مسجد حاضہ کہاں ہے جی؟ یہ مسجد حاضہ نہیں، مسجد حاضہ میں ہے۔ یہ مسجد حاضہ کیا نام ہوتا ہے؟ آپ کہاں سے کہ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، کہاں دیکھے آپ تختی ہے اس کی؟ نہیں وہ مسجد میں کچھ بھی اعلان کرتے رہے تو بولتے ہیں نا مسجد حاضہ میں یہ ہوگا، مسجد حاضہ میں یہ ہوگا۔
مسجد اعظم میں یہ تقریر ہوگی، مسجد اعظم میں یہ چندہ ہوگا، مسجد اعظم میں یہ کام ہوگا. ہم مادری زبان بھی نہیں رہی، قصہ ہی ختم ہوگا. اب اس کو مسجد اعظم بول رہا، اچھا خاصا مسلمان ہے، نہیں معلوم کیا بولتے، اس کو نہیں معلوم. یہ غلامی چل رہی ہے. ہمارے بچے بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، نہیں معلوم ہے ان کو. آپ اردو پیپر پڑھو، بولو نہیں پڑھ سکتا وہ اردو پیپر، نہیں. ایک بات بولوں، آپ سپنا زیادہ لو. گھڑی کے بارے میں کیا ہوتا ہے، گھڑی کیسی ہے، آٹومیٹک گھڑی بولتے ہیں نا. آٹومیٹک کو اردو میں کیا بولتے دیکھ لو، آپ ذرا سوچ لو. آپ اردو میں ترجمہ نہیں آتا، مشکل ہے. خود میرے بھی تکلیف ہوئی، اسے پڑھ رہا ہوں آپ کو میں، اور تینوں چاروں بحث کر رہے تو سب کو تکلیف ہو گیا. آٹومیٹک گھڑی کو اردو میں کیا بولتے بولو آپ، ایسی رو چلے گی بولو نا. تو آج بھی تہذیبی غلامی موجود ہے، آج بھی تعلیمی غلامی موجود ہے، آج بھی فکری غلامی موجود ہے. ہمارے بچے، ہماری نسلیں کپڑے وہ پہنتے ہیں جو وہ پہنائے. جی طریق وہ ہے جو ان کی طرف سے ہے طریق، اور ہمارے رسوم و رواج وہ ہے جو ادھر سے آ رہے ہیں. یہ پوری خالص غلامی ہے. اللہ ہم کو جیسے یہ ظاہری آزادی نصیب فرمائے، یہ اندرون سے جو آزادی بغیر اعلان کے، وہ آزادی بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.